بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت وقال علیہ الصلاة والسلام لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے۔ وہ نظام آنے جانے کا نظام ہے۔ جو بھی آئے ہیں وہ جانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اسی لیے یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک کی آنے کی تاریخ وہ بھی متعین نہیں، اور ہر ایک کی جانے کی تاریخ بھی متعین نہیں۔ ہم آئے تو بے وقت آئے، جو وقت اللہ نے مقدر میں طے کیا وہ وقت آئے۔ جب ہم جائیں گے تو ہمارا وقت بھی متعین نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی اس حقیقت کو جو سمجھ جائے تو وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو بندہ اس بات کو جانتا ہے ہم آئے ہی ہیں جانے کے لیے، تو وہ ہمیشہ یہ دعا پڑھتا رہے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے کہا گیا جب بھی کسی کو صدمہ ہو، جو بھی یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اذا اصابتہ مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم لوگوں کو ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی خبر ملے جس کے ذریعے سے دل کو تکلیف ہو، تو ایسے موقع پر ہمیں پڑھنا کیا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے ہیں اور سب کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ پڑھنے پر کیا ہوگا؟ قرآن یوں کہتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں، خصوصی عنایتیں، خصوصی توجہات ان پر نازل ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو اصول ہے اللہ کا بنایا ہوا، ہر آنے والے کو ایک دن جانا ہے، تو یہ اصول، یہ مسلم اصول ہے۔ اسی لیے ہمیں روزانہ دعا سکھائی گئی، اللہم بسمک اموت و احیا۔ یا اللہ میں روزانہ ہر رات یہ دعا پڑھ رہا ہوں، میں مر رہا ہوں اور میں زندہ ہوں گا تو آپ کے حکم سے ہوں گا۔ اسی لیے کہا روزانہ کی نیند روزانہ کی موت ہے، اور روزانہ کی بیداری دن وہ روزانہ کی حیات ہے۔ اللہم، دعا ہم پڑھتے نہیں، ہم جب بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ روزانہ موت کو یاد اللہ نے اس لیے دلایا، روزانہ حیات کو یاد اللہ اس لیے دلاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے جناب آپ کی زندگی روزانہ ہمارا صدقہ ہے، روزانہ ہمارا صدقہ۔ جیسا روزانہ سورج اللہ کے پاس اجازت لیتا ہے، واپس جانے کے اللہ اجازت دیتے ہیں تو آتا ہے، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ سورج سے کہیں گے تو رک جا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں ہر دن روح اللہ کے پاس جاتی ہے اور اجازت لیتی ہے، جی واپس جاؤ، اللہ کہتے ہیں جاؤ تو آتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں،
سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ اس لیے عزیزو بھائیو محترم خواتین، موت حق ہے، موت حق ہے، برحق، ہر حال میں وہ آئے گی۔ لیکن وہ آ جائے تو کیا کریں؟ وہ آ جائے تو صرف صبر کا حکم دیا گیا ہے، صرف صبر۔ بعض لوگوں پر 6 سال سکرات کے گزرے ہیں۔ کتنے سال؟ 6 سال سکرات کے موت نہیں آئی۔ 6 سال تک سکرات کا حال گزرا، موت نہیں آئی۔ بلکہ آپ حیرت میں پڑیں گے، رشتہ دار سب مل کر یہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ ان کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے، ان کو اپنے پاس اٹھا لے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 6 سال جس کے حلق میں ڈراپ دودھ جا رہا ہو تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو عافیت والی موت یہ بھی اللہ کی نعمت۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حیات میں فیصلہ کیا، اس فیصلے پر ہمیشہ ہم لوگوں کو راضی رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مقدر کی بات، جس طریقے سے اللہ رزق تقسیم کرتے ہیں، ویسے حیات بھی اللہ کے یہاں تقسیم شدہ ہے۔ اور حیات میں بھی دونوں چیزیں، ازدواجی زندگی یہ بھی تقسیم شدہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو سلمہ، ان دونوں کی محبت مثالی محبت، ان دونوں کی محبت مثالی محبت۔ لوگ ام سلمہ ابو سلمہ کی مثال دیتے تھے محبت میں، بہت خوش تھے آپس میں۔ اور حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو ام سلمہ بہت روئیں، بہت۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام تعزیت کے لیے پہنچے تو آپ نے کہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ ام سلمہ یہ دعا کیا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ یوں کہا ام سلمہ یہ دعا کیا کرو۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے سوچا کہ میں یہ دعا کیوں کروں؟ مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے؟ ابو سلمہ ہیں تو ابو سلمہ سے بہتر کون؟ تو کہتے ہیں جب عدت میری مکمل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام آیا، امہات المومنین بن گئی، کوئی معمولی چیز نہیں۔ ام سلمہ حضرت حسن بصری کے رضائی ماں ہیں۔ حضرت حسن بصری کی ان کی والدہ محترمہ ان کے یہاں خدمت کیا کرتی تھی، وہ چھوڑ کر گئیں تو اللہ تعالیٰ ایسا ہوا کہ وہ روئے حضرت حسن بصری، حضرت ام سلمہ ان کی رضائی ماں بن گئی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حالات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم آزمائیں گے آپ کو۔ اللہ جب دے کر آزماتے ہیں تو اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اللہ جب دے کر آزماتے ہیں، اسی لیے وہ صحابیہ جن کی اولاد کا انتقال ہوا، شوہر بڑے زمانے کے بعد آئے اور اسی دن رات گھر میں جنازہ، لیکن شوہر کو فوراً اطلاع دینا یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ بیچارے تھکے ہوئے ہیں، اطلاع دے دوں گی تو کھائیں گے بھی نہیں، سوئیں گے بھی نہیں۔ تو انہوں نے آرام سے ان کے آرام کا خیال رکھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن صبح انہوں نے پوچھا، کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ کوئی امانت دے اور وہ امانت کوئی امانت دے اور وہ امانت پھر واپس لے لے، تو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ یہ پوچھ رہی ہے بیوی، کس سے؟ شوہر سے۔ تو شوہر نے کہا، بھئی کوئی امانت دے، واپس پوچھے، دے دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ تو فرمایا، اللہ نے ہمیں بچہ دیا اور اللہ بچے کو اپنے پاس لے لیا۔ تو ہماری سب کی جو جان ہے وہ کس کے قبضے میں ہے بھائی؟ اللہ کی۔ یہ تو سب مانتے ہیں۔ جب روح کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اللہ نے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے روح اللہ کا حکم ہے۔ تو ہر سانس ہماری جو چلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوا تو سانس لیے، اللہ کا ہر سانس اللہ کی بھائی اجازت لیتی ہے، جاؤں واپس، کہا نہیں، تو وہ وہیں رک جاتی ہے، تو پھر یہاں سانس بند ہو جاتا ہے۔
اس لیے میں اس وقت آپ سب مرد اور عورتوں سے، مولانا یاسین صاحب کی زوج محترمہ سے، ان کے والدہ محترمہ سے، اور ان کے تمام رشتہ دار خواتین سے، اور ان کے بھائیوں سے، ان کے ماموں سے، ان کے خسر سے، ان کے سالوں سے، سب سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی دل کو تکلیف ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون ورد کیا کریں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور جتنا ایصال ثواب کریں گے 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اتنے دن عدت میں بیٹھنا ہے۔ عدت میں بننا سورنا، خوشبو لگانا، اور بھڑکدار کپڑے پہننا منع ہے۔ عدت کے ایام سادے سیدھے کپڑوں میں گزاریں، اور اس میں سرما نہ لگائیں، خوشبو نہ لگائیں، سادہ سیدھا رہیں، اور اللہ سے خوب دعا کریں، جو مقدر الخیر فیما وقع، جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، اس میں ہمارا کوئی، جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اس پر ہم لوگ دعائیں کریں۔ خصوصاً ان کے زوج محترمہ عدت میں جب بیٹھیں گی خوب ایصال ثواب قرآن پڑھ پڑھ کر بخشیں۔ مہاراشٹر کی کارگزاری ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، ایک خاتون نے اپنے شوہر کو 300 قرآن پڑھ کر بخشی، تو پڑھ پڑھ کر ہم بخشتے رہیں، بخشیں، دعا کریں اللہ سے، اللہ میری زندگی، اگلی زندگی، اللہ جب چاہتا ہے بہتر سے بہترین زندگی بناتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، کسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی کی خوشی اور زندگی کا غم نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ هو الذی اضحک و ابکا، قرآن خود کہتا ہے اللہ کی ذات ہنسانے کے اسباب بھی مہیا کرنے والی، رونے کے اسباب بھی مہیا کرنے والی۔ ہم ہنسے تو اللہ نے ہمیں ہنسایا، ہم آج رو رہے ہیں تو کس کا فیصلہ ہے؟ وہ اللہ کا فیصلہ، تو اللہ کا فیصلہ تھا بھی ہم روئیں تو ہم رو رہے ہیں، تو ہم اس رونے پر بھی ہم راضی رہیں، عبادت سمجھیں۔ ہم جو عدت میں بیٹھے ہیں، یہ عدت میں بیٹھنا اعتکاف میں بیٹھنے کے برابر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اعتکاف سنت ہے، عدت میں بیٹھنا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، تو عدت میں بیٹھیں، تو عدت میں بیٹھ کر دعا کریں، خوب نمازیں پڑھیں۔ محرم مل سکتے ہیں، نامحرم نہیں مل سکتے، اور ہمارے خواتین جہاں پر ان کی حفاظت ہو، ان کے لیے ان کی سہولت ہو، اور ان کو دل لگے، ایسی جگہ عدت میں بٹھانا یہ شریعت کا حکم ہے۔ عدت میں کہاں بیٹھنا؟ جہاں پر ان کا دل لگے، ان کو ہیبت نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو بار بار یاد نہ ستائیں، ان کو بار بار تکلیف محسوس نہ ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے تحفظ ایمان بھی، تحفظ حیات بھی، تحفظ شریعت بھی، اور پھر تحفظ طبیعت بھی، یہ تمام چیزوں کا ہونا عدت میں ضروری ہے۔ اس کا خیال رکھیں، مشورہ کریں۔ عدت جہاں گزرنے میں عافیت وہاں، اور اس کے ساتھ جتنے ہمارے ساتھی ہیں اور خواتین سے بھی کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مرحوم کے لیے بخشش کریں۔ جن کو قرآن آتا ہے قرآن پڑھیں، یاسین ہے یاسین پڑھیں، جو تبارک پڑھ سکتے روزانہ تبارک پڑھ کر دعائیں کریں، تو انشاءاللہ دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں گے، ایصال ثواب کریں ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ اور جو خاندان میں کبھی بھی، دیکھو بھئی ایک بات غور سے سنو، کبھی بھی اللہ کی شکایت مت کرو، یہ ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کبھی اللہ کی شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ مرضی پر ہم راضی رہیں گے تو ہمارے لیے آگے اللہ تعالیٰ راہیں کھولیں گے۔ شکایت نہیں، بے اللہ اتنے سال سے جو بھی رکھا وہ اللہ کی طرف سے، جو بھی رکھے گا وہ اللہ ہی رکھے گا، اور جو بھی ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو اس لیے شکایت نہیں، حکایت کرنا منع نہیں ہے، شکایت کرنا منع ہے۔ مجھے سر میں درد ہے یہ بولنا منع نہیں ہے کہ آج یہ مصیبت سر میں درد، یہ منع ہے۔ مجھے سر میں درد ہے بھائی دعا کیجیے اللہ سر میں درد دور، یہ منع نہیں ہے، اسے کہتے ہیں حکایت۔ اور آپ سر میں درد کی واویلا مچا رہے ہو، سر میں درد پر ہنگامہ کر رہے ہو،
تو یہ منع ہے، سر میں درد کی شکایت کرو یہ منع ہے۔ تو اس لیے تمام ساتھی جتنے بھی الحمدللہ یہاں خاندان کے افراد جڑے ہوئے ہیں، ہمیں دوسروں کو سمجھانا دوسروں کو، میں جس وقت میرے بھی بچے انتقال ہوئے، پہلا بچہ انتقال ہوا، دوسرا بچہ انتقال ہوا، جس وقت مولانا پروفیسر عادل خان صاحب تشریف لائے اور حضرت عجیب بات کہنے لگے، بیٹا افسوس کبھی نہ کرنا، کبھی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا جس کو اللہ زیادہ چاہتا ہے انہی پر زیادہ حالات بھی لاتا ہے۔ اللہ جس کو زیادہ چاہتا ہے انہی پر حالات زیادہ بھی اللہ لاتے ہیں۔ تو آپ جب حالات آئے تو اس وقت یوں سمجھو کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ تو حالات اگر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر راضی ہونا چاہیے۔ اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، تمام ساتھی پڑھیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔